ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے لاحق مقتدی کے سلسلے میں کچھ باتوں کو بیان کیا تھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں مسبوق مقتدی کے متعلق ضروری مسائل۔ مسبوق مقتدی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی شروع کی کچھ رکعتیں چھوٹی ہوں۔ مسبوق امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی فوت شدہ رکعتیں پڑھے گا، یعنی اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھے گا، تب قیام میں قرات کرے گا، اور اس میں یعنی فوت شدہ رکعت پڑھنے میں سہو ہو تو ایسی صورت میں سجدہ سہو بھی کرے گا، یعنی فوت شدہ رکعت پڑھنے میں واجب چھوٹے گا بھول سے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو بھی کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مسبوق اپنی فوت شدہ کی ادا میں منفرد ہے، یعنی اکیلے پڑھنے والا، اکیلے پڑھنے والے کے حکم میں ہے کہ اگر پہلے ثنا نہ پڑھی تھی کیونکہ امام بلند آواز سے قرات کر رہا تھا، یا امام رکوع میں تھا اور یہ ثنا پڑھتا تو اسے رکوع نہ ملتا، یا امام قاعدے میں تھا، غرض کسی وجہ سے پہلے ثنا نہ پڑھی تھی تو اب پڑھ لیں، اور قرات سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ مسبوق نے امام کو رکوع یا سجدے یا قعدے میں پایا تو تکبیر تحریمہ سیدھے کھڑے ہونے کی حالت میں کہے، پھر دوسری تکبیر کہتا ہوا شامل ہو۔ اگر پہلی تکبیر کہتا ہوا جھکا اور حد رکوع تک پہنچ گیا تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں کہ مسبوق نے جب امام کے فارغ ہونے کے بعد اپنی نماز شروع کی تو اس کی پہلی رکعت حق قرات میں رکعت اول قرار دی جائے گی، یعنی قرات کرنے کے سلسلے میں پہلی رکعت قرار دی جائے گی، اور حق تشہد میں یعنی التحیات کے سلسلے میں پہلی نہیں بلکہ دوسری، تیسری اور جو بھی شمار میں آئے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ان مثالوں کو ذہن نشی کر لیں۔ مثالیں یہ ہیں، دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ کسی مسبوق کو 4 رکعت والی نماز یعنی ظہر، عصر یا عشاء کی صرف ایک ہی رکعت ملی، یعنی وہ شخص چوتھی رکعت میں شامل ہوا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 3 رکعتیں اس طرح سے پڑھے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، اور اگر کسی وجہ سے ثنا نہ پڑھی تھی تو اب پڑھ لیں، اور اگر پہلے ثنا پڑھ چکا ہے تو صرف اعوذ سے شروع کریں، اعوذ باللہ سے شروع کریں، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر رکوع و سجود کر کے قعدہ میں بیٹھے، اور قعدہ میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے۔ پھر دوسری رکعت میں الحمد اور سورت دونوں پڑھیں اور رکوع و سجود کر کے بغیر قعدہ کیے ہوئے کھڑا ہو جائے، اور تیسری رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھ کر رکوع و سجود کر کے قعدہ اخیرہ کر کے نماز مکمل کر دے، ختم کر دے۔ دوسری مثال بیان فرماتے ہیں کہ کسی کو مغرب کی نماز میں صرف ایک ہی رکعت ملی، یعنی وہ شخص مغرب کی تیسری رکعت میں جماعت میں شامل ہوا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 2 رکعت اس طرح سے پڑھے گا کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو جائے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھ کر کے رکوع و سجود کر کے قعدے میں بیٹھے، اور قعدے میں صرف التحیات پڑھ کر کے کھڑا ہو جائے۔ پھر دوسری رکعت میں الحمد شریف اور سورت پڑھ کر رکوع و سجود کر کے قعدہ اخیرہ کر کے نماز پوری کر لیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ مسبوق کو چاہیے کہ امام کے سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑا نہ ہو جائے، بلکہ اتنی دیر صبر کریں کہ معلوم ہو جائے کہ امام سجدہ سہو میں
امام سجدہ سہو میں جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مسبوق اپنی فوت شدہ نماز پڑھتے وقت جہر یعنی بلند آواز سے قرأت نہ کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مسبوق نے امام کے ساتھ قصداً جان بوجھ کر یہ خیال کر کے کہ سلام پھیرا کہ مجھے بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر بھول کر سلام پھیرا تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر امام کے ذرا بعد میں سلام پھیرا تو سجدہ سہو لازم ہے، اور اگر امام کے بالکل ساتھ ساتھ سلام پھیرا تو سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مسبوق سلام میں امام کی متابعت نہ کرے، پیروی نہ کرے۔ اگر مسبوق نے اپنے جہل سے یعنی اسے معلوم نہ ہونے سے یہ سمجھ کر کے کہ مجھے شرعاً سلام میں بھی امام کی اتباع کرنی چاہیے، قصداً سلام پھیرا، جان بوجھ کر سلام پھیرا، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر سہون سلام پھیر دیا تو یہ سلام امام کے سلام سے پہلے یا معاً اس کے ساتھ ساتھ بغیر تاخیر کے تھا تو سجدہ سہو بھی اپنی نماز کے آخر میں نہیں کرنا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ ساتھ جماعت سے پڑھی ہوئی نماز کے قعدہ اخیرہ میں مسبوق صرف التحیات پڑھے، اور التحیات ختم ہونے پر شہادتین کی تکرار کریں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کی تکرار کریں، یعنی بار بار پڑھیں۔ اور اگر السلام علیکہ سے تکرار کریں، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو اس سے جو ہے تکرار کریں، بار بار پڑھیں تو ممانعت نہیں، منع نہیں۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔